بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ یاسین، نمبر 36۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ یاسین مکی، نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 43۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اگر ہمارا قانون کائنات ہر وقت ہمارے مقرر کردہ اندازے کے مطابق کار فرما نہ ہو تو غور کرو، کبھی کشتی تیرتی رہتی اور کبھی ڈوب جایا کرتی، تو ایسی صورت میں نہ کوئی مسافر کی داد فریاد کو پہنچ سکتا اور نہ ہی یہ صحیح سلامت ساحل تک پہنچ سکتے۔ خدا غیر متبدل اور اٹل قانون کا خدا ہے۔ ہمارے ہاں تو قانون والے خدا کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے ہم روز کہتے ہیں کہ جی وہ جو جی میں آئے کرتا ہے۔ کشتی ہم نے قانون خداوندی کے مطابق بنائی، اس میں وزن لادا اور پھر وہ تیرتی چلی جا رہی ہے۔ عین سمندر یا دریا کے درمیان میں جا کر جو جی میں آئے والے اصول کے تحت خدا اگر کہتے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں بنا تھا اور دوسرا قانون بنا دے تو پھر ہماری کشتی سامان سمیت ڈوب جائے گی۔ خدا کہتا ہے کہ جو جی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر جو جی میں آنے والی صورت ہوتی تو پھر سمندر کے اندر تمہارا کوئی فریاد رس نہ ہو اور نہ بحفاظت ساحل پر تم پہنچ سکو۔ سمندر اور دریاؤں میں پورے بھروسے کے ساتھ اس لیے تم سفر کر لیتے ہو کہ ہمارے قوانین اٹل ہیں، ابدی ہیں اور غیر متبدل ہیں۔ اپنے قوانین میں نہ خدا کسی قسم کی تبدیلی کرتا ہے اور نہ کوئی دوسرا ان میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے خدا کی! اگر اسے اپنے بنائے ہوئے قوانین میں رد و بدل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو پھر اس کو کون خدا کہتا؟ تبدیلی کی اگر خدا کو ضرورت محسوس ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قانون بناتے ہوئے اس کی نگاہ کل پر نہ تھی، اسی لیے تو تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ خدا کو اپنے بنائے ہوئے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ قانون بناتے وقت اس کی کل پر نگاہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 44۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ ہم نے ایک مقررہ مدت تک ان انسانوں کو اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے اس نظام کائنات کو غیر متبدل قوانین کے تحت برقرار رکھنا ہے۔ آیت نمبر 45۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تمہارا حال دنیاوی زندگی اور مستقبل اخروی زندگی خوشگوار ہو جائے، تو یہ ہمارے قوانین سے منہ موڑتے ہیں۔ سورہ 36 آیت 46۔ آیت نمبر 46۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اکثر کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے قوانین خداوندی پیش کیے جاتے ہیں تو یہ ان سے منہ پھیر کر ایک طرف کو چل دیتے ہیں۔ انہا مورزین، لوگ قوانین خداوندی سے اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ ان سے ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہوتی ہے۔ خدا کے اپنے مفادات نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کسی ایک شخص کے مفادات کو پیش نگاہ رکھ کر قوانین بناتا ہے۔ اس کے پیش نگاہ ساری انسانیت کا مفاد ہوتا ہے۔ جس قانون کے پیش نگاہ سب کا مفاد ہو تو ایسے قانون سے ذاتی مفادات پر تو زد پڑے گی نہیں۔ قرآن کا منشا یہ ہے کہ ساری انسانیت کی بہبود ہو اور سبھی ارتقائی منازل طے کریں۔ آیت نمبر 47۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ
أنتم إلا في ضلال مبين. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قوانین خداوندی کا اتباع کرو اور جو سامان زیست تمہیں خدا کے قوانین کی روح سے ملا ہے اسے حاجت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کھلا رکھو، تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر خدا ان کو بھوکا نہ رکھنا چاہتا تو اس نے ایسا انتظام کیوں نہ کر دیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے؟ انسانوں سے کیوں کہتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرو؟ اے کفار، تم لوگ ایک صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ خدا نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے اسے سب کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے۔ خدا نے انسانوں کا رزق اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خدا نے تو رزق کے خزانوں کی تخلیق کر کے انہیں ساری انسانیت کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے، لیکن یہ انسان ہی ہے جو اپنے اختیار و ارادے کے سبب رزق کے سرچشموں پر قبضہ کر کے لوگوں کو سامان زیست سے محروم رکھتا ہے۔ ایسی بات کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی دنیا میں خدا کے کام انسانی ہاتھوں سے ہی پورے ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنے پورے اختیار و ارادے سے کام لے کر ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی ذات کی نشو و نما کر لیں۔ ورنہ خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ انسانوں کو بھی اشیاء کائنات کی طرح مجبور پیدا کر دیتا۔ خدا بتاتا ہے کہ جب کہا جائے کہ بھوکوں اور محتاجوں کے سامان زیست کا بندوبست کرو تو کفار کہتے ہیں کہ اگر خدا ان کو بھوکا نہ رکھنا چاہتا تو اس نے ایسا انتظام کیوں نہ کر دیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ انسانوں سے کیوں کہتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرو؟ سورہ 36 آیت نمبر 47۔ یاد رہے خدا نے یہ قول کفار کا بتایا ہے۔ مذہب نے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ رزق دے اور جس کو چاہے ناپتہ رزق دے، اسی طرح جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یہ یاد رہے کہ یہ تصور قرآن کا نہیں ہے، یہ مذہب کا دیا ہوا تصور ہے۔ سلب و نہب کرنے والے تو معاشرے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اکثریت میں تو یہ محروم ہوتے ہیں جن کا سلب و نہب کیا جاتا ہے۔ محروموں کو مطمئن کرنے کے لیے مذہب نے تقدیر کا عقیدہ گھڑ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان سازشیوں نے کہا لوگوں یہ خدا کی تقسیم ہے، اس کے خلاف دل میں بھی اگر گرانی محسوس کی تو یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف شکایت ہوگی۔ ان لوگوں کو زیادہ مال خدا نے دیا ہوا ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ خود لینے والے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ تک بھی نہیں ہل سکتا۔ تم اگر بھوکے ہو تو خدا تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، اس بھوک کی وجہ سے تمہارے مراتب بلند کرے گا۔ زندگی چند روزہ ہے، اس کو کسی طرح کاٹ لو۔ اس دنیا میں بھوک سے مر بھی گئے تو وہ اگلے جہان میں تمہیں روٹی دے گا، پھل اور دیگر نعمتیں دے گا۔ بس اس دنیا میں حرف شکایت منہ پر نہ لاؤ۔ کائنات میں وہی ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے، بس اس کا عمل خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو جائے۔ خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ دے کر کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اے انسان اب تو خود مختار ہے، جیسا چاہتا ہے تو عمل کر، تجھے اختیار ہے، ہم تیرے اختیار میں دخل نہیں دیں گے۔ بس ہماری بات اتنی سی ہے کہ تمہارے اعمال کے نتائج صرف ہمارے قوانین کے مطابق مرتب ہوں گے۔ اس کے باوجود تقریباً ہر مسلمان یہی کہے جا رہا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، یعنی وہی کچھ ہوتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ خلاف قرآن ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ انسانی دنیا میں یہ سب کچھ خدا نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ تو معاشرے کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اکثریت کا سلب و نہب کر رہے ہیں، تو عوام ان کو لوٹنے کب دیتے؟ معاشرے کے تھوڑے سے مگر طاقتور لوگوں کی ناحق فلاح و بہبود کے لیے مذہب نے یہ تقدیر کا عقیدہ گھڑا اور مسلمان کو عمل کے میدان سے فارغ کر دیا۔ یہ عقیدہ دراصل ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ استبداد اور ملوکیت کی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے مذہب کا پلیٹ فارم بڑا ہی کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ جمعہ کے ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ مذہب کا خدا لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن قرآن کا خدا لوگوں کو صرف ہدایت دیتا ہے۔ اگر خدا نے انسانوں کو گمراہ ہی کرنا ہوتا تو وہ اپنی طرف سے سلسلہ رشد و ہدایت کیوں شروع کرتا؟ اگر خدا خود ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ قرآن مشرکین کا ایک اور قول بیان کرتا ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے جب کہو کہ تم کیوں شرک کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں توبہ توبہ، ہم شرک کرتے ہیں؟
اگر اللہ کا منشا یہ نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کر سکتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ سورہ 6 آیت 149۔ جواب میں خدا نے کہا جس طرح یہ حقیقت کی تکذیب کرتے ہیں اس سے پہلے بھی اس قسم کی کٹھوجتیاں کرنے والے گزرے ہیں۔ سورہ 6 آیت 149۔ غور کریں جن کو مسلمانوں نے اپنے عقائد بنا لیا ہے ان کو قرآن کفار اور مشرکین کی باتیں کہہ رہا ہے۔ سورہ 36 آیت نمبر 47 اور سورہ 6 آیت 149۔ ایسا کہنے والوں کے متعلق خدا نے کہا ان انتم الا فی ضلال مبین، سورہ 36 آیت نمبر 47۔ یہ کفار کی کھلی گمراہی ہے۔ ہم نے انسانوں کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا، سارے کام اپنے اختیار و ارادے کے مطابق خود کرتا ہے اور ذمہ داری سے بچنے کے لیے ہمارا نام لیتا ہے۔ آیت نمبر 48۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے صحیح روش اختیار نہ کی تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کہنے میں سچے ہو تو بتاؤ وہ تباہی ہم پر کب آئے گی۔ آیت نمبر 49۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بس ایک اچانک جھپٹے کے منتظر ہیں جس سے ہر طرف کوہرام مچ جاتا ہے اور یہ سوال نما اعتراضات کی بحثوں میں الجھے رہ جائیں گے۔ یاد رکھو مہلت کا وقفہ ختم ہونے کے بعد نتائج کے آنے میں دیر نہیں لگا کرتی۔ آیت نمبر 50۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ پس یہ اچانک جھپٹا انہیں اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ یہ کوئی وصیت کر سکیں یا یہ اپنے اہل و عیال تک ہی پہنچ پائیں۔ ایمان بالغیب۔ ایمان بالآخرت یہ ہے کہ زندگی مسلسل آگے چلتی ہے، ہمارے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں، کچھ اسی دنیا میں برآمد ہوتے ہیں اور باقی مستقبل میں برآمد ہوتے ہیں، اور مستقبل کا تو ہمیں معلوم ہے کہ اسی دنیا کا فیوچر مستقبل نہیں ہے بلکہ اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے وہ بھی ہمارا مستقبل ہے۔ قرآن نے اخروی زندگی سے متعلق ساری باتیں تمثیلات سمبولیکلی بیان کی ہیں کیونکہ اخروی زندگی کی کنہ و حقیقت کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ ہمارا ہر عمل خواہ وہ دل میں گزرنے والا خیال بھی کیوں نہ ہو وہ اپنا نتیجہ ضرور مرتب کرے گا اور ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ نتیجہ خواہ اس دنیا میں سامنے آئے یا اس کے بعد کی زندگی میں سامنے آ جائے وہ سامنے آئے گا ضرور۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ جب حیات نو کے لیے بگل بجے گا، زندگی کو نئے پیکر عطا ہوں گے تو یہ سب دفتن اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی عدالت کی طرف جائیں گے۔ یہ گرفت دنیا و آخرت دونوں میں ہوگی۔ نفخ فی الصور کا مفہوم۔ نفخ فی الصور، سور پھونکنا، یعنی وہی جسے نرسنگا یا بگل بجانا کہتے ہیں، لیکن اس کے صرف یہی معنی نہیں ہے۔ عربی زبان میں سور لفظ صورت کے لیے بھی آتا ہے جسے پیکر فارم کہتے ہیں۔ یہ جو انسان کا مجسمہ ہے یہ اس کی فارم یا صورت کہلاتی ہے۔ فارم کا فلسفہ تو یہ ہے کہ جب تک کوئی شے فارم میں نہ ڈلے وہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ صورت کی جمع سوارا بھی آتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ انسانوں کے نئے پیکروں میں نئی توانائی پھونکی جائے گی۔ نئی توانائی پھونکنے کے بعد انسان کی کیا شکل و صورت ہوگی یہ ہم دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں جان سکتے، البتہ قرآن اتنا بتاتا ہے کہ وہاں یہاں کی زندگی تمہیں یاد ہوگی۔ اخروی زندگی میں یہاں کی زندگی میں دوسروں سے ہر چھپایا ہوا عمل واضح ہو کر سب کے سامنے آ جائے گا۔ اس زندگی میں جو لوگ معتبر بنے پھرتے ہیں،
جب اخروی زندگی میں ان کے دلوں میں چھپے بھید لوگوں کے سامنے آئیں گے تو چیخ نکل جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ندامت اور شرمساری ہوگی، انسان ڈوب مرنا چاہے گا۔ وہاں ہم اپنی زبان سے کہیں گے کہ واقعی میں نے تمہارے ساتھ خاموشی سے یہ کچھ کیا تھا۔ اس ندامت سے بچنے کا علاج قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دو رخی پالیسی مت برتو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس شخص کو آخرت پر ایمان ہو وہ دو رخی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 52۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ظہور نتائج کی کھڑی ہے جس کا وعدہ خدائے رحمان نے کیا تھا اور جس کی تصدیق اس کے بھیجے ہوئے پیغامبر کیا کرتے تھے۔ مرکز کے معنی خوابگاہ کے ہیں جہاں کوئی سو رہا ہو۔ اس زندگی اور اخروی زندگی کے درمیان جو زندگی ہے اس کو قرآن نے خوابگاہ کہا ہے، سونا کہا ہے۔ آیت نمبر 53۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ بس وہ کوہرام مچا دینے والا ایک جھپٹا ہوگا جس سے دفعتاً یہ سب ہمارے قانون مکافات کے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 54۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر اعلان ہوگا کہ آج کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، ہوگا بس یہ کہ تمہارے کردہ اعمال نتیجہ بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ قرآنی نظام میں مجرم کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ تجزونا جزا کے معنی ہوتے ہیں عمل کا فطری نتیجہ، اس میں سزا والی بات نہیں ہوتی۔ خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ ما کنتم تعملون، سورہ 36 آیت 54، جو عمل تم نے کیا ہے اس کا بدلہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ عدالت لگے گی فیصلہ ہوگا، نہیں، اعمال خود نتیجہ بن کر سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ملزم پکڑا جاتا ہے، سالہ سال مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، ملزم قید میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، 10 سالوں کے بعد عدالت ملزم کو بری کر دیتی ہے، تو بتاؤ ملزم نے بری ہونے تک جو قید کاٹی اس کا کیا بنے گا؟ ناانصافی اور زیادتی تو ملزم کے ساتھ ہو گئی۔ قرآنی نظام میں یہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا کے نام پر جو نظام تم قائم کرو گے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ قرآنی نظام، قرآنی معاشرہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ انسانوں کے اعمال اپنا نتیجہ آپ بن کر سامنے آئیں گے۔ جو جرم کسی نے کیا ہے صرف اس کی سزا اس کو ملے گی اور وہ جزا اس کے عمل کا بدلہ کہلائے گی، مجرم کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 55۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون۔ ان کے برعکس جو لوگ اپنے اعمال کے بدلے میں جنت کے مستحق ہوں گے وہ زندگی کی اس نئی منزل کے پروگرام میں نہایت جذب و انہماک سے مصروف ہوں گے، اور ان کی یہ مصروفیت ان کے لیے بڑی ہی کیف آور اور نشاط انگیز ہوگی۔ جنت میں دلچسپ اور دل کو شگفتہ کر دینے والے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے انسان بور نہیں ہوگا۔ فی شغل فاکہون، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور فاکہون یعنی فقہ کے اندر مزاح آتا ہے، اس کے اندر دل کی شگفتگی اور شادابی آ جاتی ہے۔ الفقاہہ کے اندر دلچسپ اور دل کو شگفتہ رکھنے والی باتیں آ جاتی ہیں۔ نیز اس لفظ میں جذب و انہماک کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی جنتی لوگ جنت میں اپنے اپنے کاموں میں جذب و انہماک کے ساتھ مصروف ہوں گے، اور ان کی یہ مصروفیت بڑی ہی کیف آور اور نشاط انگیز ہوگی۔ ہمارے ہاں تو جنت کا تصور یہ ہے کہ وہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، جو خوشے لٹک رہے ہیں، طیور، مور کا گوشت مل رہا ہے، صوفے ہیں
قالین ہیں اور کام کاج کچھ بھی نہیں، بس آرام ہی آرام ہے۔ ایسی جنت سے تو انسان 2-3 دن بعد ہی بور ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں کام کرنے کو ملیں گے جن میں جنتی لوگ جذب و انہماک کے ساتھ مصروف ہوں گے۔ یہ مصروفیت بور کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ اس مصروفیت سے وہ کیف و نشاط سے سرشار ہوں گے۔ دنیاوی جنت میں بھی کام دلچسپ اور دل کو شگفتہ کر دینے والے ہوں گے، اور اس وجہ سے انسان بور نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 56۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون۔ وہ اور ان کے ساتھی آسائشوں کے سائے میں شاہانہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ازواجہم ترجمہ کیا جاتا ہے بیویاں۔ ازواج کے معنی ہے ساتھی، رفقا، کمپینین۔ بیوی بھی اگر ہے تو وہ رفیقہ حیات ہے، تو جنت میں رفیق ہوں گے، ساتھی ہوں گے۔ رفیق وہی ہو سکتا ہے جو ہم آہنگ ہو، ہم مزاج ہو، ہم مذاق ہو۔ یہ اصل چیز ہے رفیق ہونا۔ دنیا میں بھی میاں بیوی کے لیے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ایک دوسرے کے زوج بنتے ہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں ہم آہنگ نہ ہوں تو عرب میاں بیوی کی ایسی کیفیت کے لیے ازواج کا لفظ بولتے ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 57۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون۔ جنت میں ان کے لیے اپنے اعمال کے پھل ہوں گے، اور اس میں مزید وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ جنت کی زندگی میں طلب کے مطابق ملے گا، چاہنے کے مطابق ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ لہم فیہا فاکہۃ، وہ آسائشوں کے سائے میں ہوں گے۔ فقہ پھل کے معنی میں بھی ہے، اور وہ جو خوش آئند باتیں ہیں، یعنی جن سے ایستھیٹک سینس، حصے جمالیات پیدا ہوں، ان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ یہ قرآن کی فنون لطیفہ کی تحسین، اپریسیشن ہے۔ قرآن اس سے بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سورہ 36 آیت 57۔ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ دوسری جگہ ہے یشتہون سورہ 16 آیت نمبر 5، جو چاہو گے ہوگا۔ یہاں تو صرف یہ بات ہوئی کہ جو مانگو گے ملے گا، اور جو چاہو گے ہوگا۔ ایک اور جگہ کہا کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ سورہ 50 آیت 35، اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ جو چاہو ہو جائے، جو مانگو مل جائے، تو وہ کیا ہوگا جو مزید ملے گا؟ انسان اپنی نشو و نما کے موجودہ مراحل کی ضروریات کو تو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے، لیکن زندگی کے دوسرے آنے والے مراحل کے متعلق وہ نہیں جانتا کہ کیا ضرورت ہوگی۔ مثلا بچہ ایک کھلونا گاڑی سے بہل جاتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اصل گاڑی ہی اس کو تسکین دے سکتی ہے۔ بچے کو اپنے بچپن میں اصل گاڑی کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ جنتی زندگی میں ہماری نشو و نما کے مختلف مراحل ہوں گے۔ موجودہ مراحل کے متعلق تو جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، اور جو مانگو گے وہ مل جائے گا، لیکن زندگی کے اگلے مراحل کی ضروریات کو تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ سورہ 50 آیت نمبر 35، یعنی ہم زیادہ بھی دیں گے۔ آیت نمبر 58۔ سلام قولا من رب رحیم۔ جنت میں جنتیوں کے لیے یہ سامان نشو و نما اس لیے ہوگا کہ ان کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ یہ سب کچھ اس خدا کے قانون ربوبیت کے مطابق ہوگا جس نے تکمیل انسانیت کے لیے اس قدر سامان مہیا کر رکھا ہے۔ سلام قول من رب الرحیم، خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم آؤ گے تو ہم بڑھ کر استقبال کریں گے۔ السلام علیکہ ہماری طرف سے ہوگا۔ اس آیت میں رب اور رحیم دونوں صفات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ صفت رب ہی کچھ کم نہیں تھی، لیکن یہاں تو انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کی بات ہے۔ رحیم صفت لا کر بتایا گیا ہے کہ بے مانگے ایسی نشو و نما ہوگی جیسی کہ رحم میں مادر میں پرورش ہوتی ہے۔ رحم مادر میں بچہ نہ کچھ مانگتا ہے نہ وہ کچھ چاہتا ہے، لہذا مانگنا اور چاہنا تو ایک طرف جنتی معاشرے میں بغیر مانگے اور بغیر چاہے پرورش ہوتی۔ یہ خدا کی رحیمیت ہے، اور رب یعنی ربوبیت وہ ہوتی ہے جو ہم مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، یعنی اس انداز کی پرورش جو ہم خود چاہتے ہیں۔ وہاں جو چاہو گے ہوگا اور جو مانگو گے ملے گا، تو یہ ہے ربوبیت۔ لیکن اس کے باوجود خدا بہت کچھ بغیر مانگے اور بغیر انسان کے چاہنے کے بھی زندگی کی مختلف ارتقائی منازل کے مطابق سے خود دیتا چلا جائے گا، تو یہ ہے رحیمیت۔ اس لیے دونوں صفات کو یکجا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 59۔
وامتازوا اليوم أيها المجرمون اور اس زندگی میں مجرم اور شریف الگ الگ کر دیے جائیں گے، اس لیے کوئی مجرم شریف بن کر دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ انسان دھوکہ اس لیے کھاتا ہے کہ معاشرے کے اندر مجرموں کو پہچانا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر انسان کی صورت ایک جیسی ہے۔ بکری بھیڑیے یا شیر سے دھوکہ نہیں کھاتی، کیونکہ ان کی شکلیں بکری جیسی نہیں ہیں۔ انسانی معاشرے میں یہ کس قدر کرب کی زندگی ہے کہ ہر ملنے والے کے متعلق ذہن میں یہ ہو کہ یہ بھی فریبکار ہے، یہ غیر اطمینانی دلوں کو لپیٹ لینے والے جہنم کے شعلے ہیں کہ کسی پر بھروسہ ہی نہ ہو۔ قرآن کریم کی روح سے جو نظام قائم ہوتا ہے اس میں کہا جائے گا کہ اے مجرموں، شریفوں سے الگ ہو کر دور ہو جاؤ۔ ایسا اس لیے کیا جائے گا تاکہ مجرم اور شریف الگ الگ ہو جانے سے کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اگر معاشرہ ملا جلا رہے تو اطمینان نصیب نہیں ہوتا کہ نہ جانے کون دھوکہ دے جائے۔ آیت نمبر 60۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين کہا جائے گا کہ اے بنو آدم، کیا میں نے تمہاری طرف یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ تم سرکش قوتوں اور اپنے مفاد پرستانہ و بے باک جذبات شیطان کا اتباع نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 61۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ بھی حکم بھیجا تھا کہ اطاعت صرف ہمارے قوانین کی کرنا، کیونکہ یہی وہ توازن بدوش سیدھی راہ ہے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا سکے گی۔ نہ تو انسان سے کوئی عہد لیا گیا اور نہ ہی اس کی کوئی فطرت ہے، فطرت ہوتی تو انبیاء کی ضرورت نہ تھی۔ علم احد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لاکم عدو مبین۔ عمومی ترجمہ تو یہ ہے کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی پرستش نہیں کرنی، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسے میثاق بھی کہتے ہیں۔ تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ خدا نے تمام انسانوں کی ارواح کو جو قیامت تک پیدا ہونا تھیں کو یوم الست یا عہد الست میں پہلے پیدا کر کے ان سب سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، صرف خدا کی پرستش کرنا۔ مذہب میں عبادت کا ترجمہ پرستش ہے۔ جو انسان گزر چکے اور جو موجود ہیں اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کو اس میثاق میں شامل بتایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عہد ہی کیا ہے جس کا کسی کو علم ہی نہ ہو کہ ہم سے عہد لیا گیا تھا؟ عہد تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے علم میں ہو، باہمی رضامندی سے معاہدہ ہو، ہر وقت معاہدہ دونوں فریق کے سامنے رہے۔ اس کے خلاف کوئی فریق چلے تو فریق ثانی کہہ سکتا ہے کہ یہ تم نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ معاہدہ کا کسی کو علم نہیں ہے اور یہ ہے جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ خدا کی ہستی کا اعتراف، ایمان کا اقرار انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں شیر کی یہ فطرت ہے کہ وہ گھاس کی بجائے گوشت کھائے اور بکری کی فطرت ہے کہ وہ گھاس کھائے، گوشت نہ کھائے۔ شیر اور بکری بھوک سے مر جائیں گے، اپنی فطرت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لہذا فطرت تو وہ شے ہے کہ جس کے خلاف کوئی شے کچھ نہ کرنے پر مجبور ہو۔ شے اپنی فطرت کو کبھی بھلانے پر قادر نہیں ہوا کرتی۔ اس کے علاوہ ایک نوع کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اس نوع کے تمام افراد میں مشترکہ پائی جاتی ہے۔ نوع شیر یا بکری میں سے ہر شیر اور ہر بکری کی فطرت وہی ہے جو ایک شیر یا ایک بکری کی ہے۔ اب اگر ہر انسان کے اندر خدا کی فطرت موجود ہے تو پھر کروڑوں دہریوں کے متعلق کیا کہو گے جو خدا کے منکر ہیں، اور پھر اس کے متعلق کیا کہو گے کہ ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مذہب نے اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کا تصور رکھا ہوا ہے، جبکہ اگر انسان میں خدا کی فطرت موجود ہے تو تمام نوع انسانی کو خدا کو ماننا چاہیے تھا اور سب کا خدا کے متعلق تصور بھی ایک ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اقرار کیسا ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے تصور کے مطابق کہہ دیا کہ میں خدا کا اقرار کرتا ہوں اور میں انکار کرتا ہوں۔ یاد رکھیں انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے، فطرت تو مجبور کی ہوتی ہے، جبکہ انسان کو خدا نے اختیار و ارادہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا
تم نے شیطان کی پرستش نہیں کرنی، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرو۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے بنی آدم، تم خدا کی محکومیت اختیار کرو، شیطان کی نہ کرو۔ تو کیا یہ حکم، یہ تاکید ہر انسان کو براہ راست دی گئی؟ دراصل معاشرے کے باطل سرگنوں کو، انسان کے بے باک جذبات کو شیطان کہتے ہیں۔ خدا ہر نبی کی وساطت سے یہی کہتا چلا آیا ہے کہ انعبد اللہ، یعنی تمہاری طرف انبیاء کرام کے ذریعے ہم نے یہ حکم بھیجا ہے کہ تم معاشرے کے باطل سرگنوں اور اپنے جذبات کی محکومیت مت اختیار کرو، صرف خدا کی محکومیت اختیار کرو۔ خدا نے تو بالکل شروع میں کہہ دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ 2 آیت 38۔ ہم بھیجیں گے تمہاری طرف اپنی رہنمائیاں رسولوں کی وساطت سے، اور وہ رہنمائی کو تم تک پہنچائیں گے کہ خدا کی محکومیت اختیار کرنی ہے، کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں کرنی ہے۔ جس نے بھی ہماری ہدایت کا اتباع کیا تو نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ حزن۔ اس آیت میں خدا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نوع انسانی کی طرف بذریعہ انبیاء اکرام حکم تاکید بھیجتے رہے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ کیا تمہیں انبیاء کے ذریعے ہمارا حکم، ہماری تاکیدیں یاد نہیں، یا کیا تم ہمارے حکم کو دھیان میں نہیں رکھتے؟ عربی قاعدے کی روح سے اصل حقیقت یہ ہے کہ عہد کے بعد الا آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو حکم دینا، کسی کو تاکید کرنا۔ معاشرے کے باطل سرگنے سردار اور انسان کے اپنے بے باک جذبات کو قرآن نے شیطان کہا ہے۔ بنی نوع انسان کو شروع دن ہی سے انبیاء اکرام کے ذریعے سے خدا کا حکم، خدا کی تاکید پہنچتی رہی ہے کہ باطل سرگنوں اور اپنے بے باک جذبات کی بجائے خدا کی محکومیت اختیار کرو، کیونکہ یہ تمہارے چھپے دشمن ہیں۔ ہر رسول یہ کہتا رہا ہے کہ انعبد اللہ، خدا کی محکومیت اختیار کرو۔ لہٰذا جس عہد، حکم، تاکید کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے وہ عہد الست نہیں ہے، بلکہ خدا کے وہ احکام، وہ تاکیدیں ہیں جو انبیاء اکرام کے ذریعے سے بنی نوع آدم کو پہنچتی رہی تھیں۔ آج 1400 سال سے زیادہ بیت گئے، دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں نے خدا کی محکومیت اختیار نہیں کی ہوئی ہے، لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے رسولوں نے لوگوں سے کہا انعبد اللہ۔ تو ہر دور کے انسان کے علم میں یہ بات رہی ہے کہ انبیاء اکرام نے خدا کی محکومیت اختیار کرنے کی تاکید کی تھی، اور خدا نے اسی کو سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ کیا تمہیں خدا کی تاکید، خدا کا حکم یاد نہیں ہے؟ انعبد اللہ، صرف میری محکومیت اختیار کرو۔ اور یہی ہے وہ سیدھا راستہ جس پہ چلنے کی تم دعائیں مانگا کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ 1 آیت 5۔ آیت نمبر 62۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور تمہارے مفاد پرستانہ جذبات اور سرکش سرگنوں شیاطین نے تمہاری بہت بڑی تعداد کو غلط راستے پر ڈال دیا، لیکن تم نے ذرا عقل و فکر سے کام نہ لیا۔ آیت نمبر 63۔ هذه جهنم التي كنتم توعدون۔ غور و فکر نہ کرنے اور شیطان کی پیروی کرنے کا نتیجہ یہ جہنم ہے جس سے تمہیں بار بار آگاہ کیا جاتا تھا۔ اخروی زندگی کے جہنم پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن دنیاوی شعور کی سطح پر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جہنم کی حقیقت کیا ہوگی۔ اخروی زندگی سے متعلق ساری باتیں تمثیلی انداز میں بیان ہوئی ہیں، لیکن دنیاوی جہنم نے تو آج ساری دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ خوشحال قومیں عذاب کے اندر مبتلا ہیں، کوئی ایک فرد بھی سکون کی نیند نہیں سو سک رہا ہے۔ جتنے اونچے چلے جائیے اتنا ہی اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 64۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ آج تم اس میں داخل ہو جاؤ، یہ جہنم کی زندگی تمہاری اس لیے ہے کہ تم نے صحیح روش پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ آیت نمبر 65۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے جرائم کی شہادت دیں گے۔ یوں سمجھو کہ انسان اپنے خلاف خود آپ شہادت ہوگا۔ سورہ 17 آیات 13-14، سورہ 75 آیات 14-15۔ یہ ہے دنیا اور آخرت میں ہمارا قانون مکافات۔ آیت نمبر 66۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اگر ہماری مشیت میں ہوتا تو ہم ان مخالفین کی بینائی سلب کر لیتے، پھر یہ راستہ کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے اور انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا، لیکن ہماری مشیت میں ایسا نہیں تھا۔ آیت نمبر 67۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اگر ہماری مشیت میں ہوتا تو ہم ان مخالفین کی تمام قوتوں کو جہاں پر ہیں وہیں پر اس قدر کمزور و ناتوان کر دیتے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکتے، لیکن انسان کے اختیار و ارادے کے سبب ہماری مشیت میں ایسا نہیں تھا۔ آیت نمبر 68۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور لوگوں کی قوت و صلاحیتیں کمزور ہونے کا مشاہدہ تو ہماری اپنی زندگیوں میں ہے کہ جس کی زیادہ لمبی عمر ہو تو عمر کے آخری حصے میں ہمارے طبعی قانون کے مطابق اس کی طبعی صلاحیتیں آگے بڑھنے کی بجائے اونھی ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ لوگ ان حقائق پر غور نہیں کرتے کہ ہم قدرت رکھتے ہوئے بھی اپنے قوانین میں مداخلت نہیں کیا کرتے؟ خدا کے قوانین انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں میں کمزوری پیدا کرتے ہیں، انسان کی ذات میں نہیں۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ سورہ 36 آیت نمبر 68 کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ عزم حلال، یہ کمزوری، یہ اوندھا پن انسانی ذات میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ فی الخلق سورہ 36 آیت 68 میں ہوتا ہے، یعنی انسان کے طبعی جسم میں اور جسم کی صلاحیتوں میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ انسانی ذات میں یہ عزم حلال، یہ کمزوری اور یہ اوندھا پن اس لیے نہیں ہوتا کہ ذات خدا کی خلق نہیں ہے، بلکہ خدا کا اپنی توانائی میں سے انسان کے لیے ایک عطیہ ہے۔ لہٰذا انسانی جسم تو عمر کے ساتھ ساتھ طبعی قوانین کے تحت کمزور ہوتا ہے، لیکن انسانی ذات یا خودی یا انسانیت پر عمر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انسانی ذات پر انسان کے اپنے اعمال کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اولاد پر ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انسان کا عرض للعمر سورہ 16 آیت نمبر 70 میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کچھ یاد ہوتا ہے انسان وہ کچھ بھی بھول جاتا ہے، تو بھلا خدا کسی ایسے بزرگ انسان کی اطاعت فرض کر سکتا ہے جس کا حافظہ کمزور ہو جائے اور یاد شدہ باتیں بھی بھول جائیں؟ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تم ماں باپ سے حسن سلوک کرو، نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ بچپن میں جب تم کمزور تھے تو انہوں نے تمہیں سہارا دیا، اب ان کے جسم یعنی فی الخلق میں کمزوری آ گئی ہے تو تم ان کا سہارا بنو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے فی الخلق جسم میں جو کمزوریاں آ گئی ہیں ان کو اپنے حسن سلوک سے دور کر دیا کرو۔ نوجوان نسل کو فی الخلق میں کمی واقع ہو جانے والوں کے تابع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وحی نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ تم ان سے زچ نہ پڑ جایا کرو۔ انسانوں کی طرح قومیں جوان ہوتی ہیں، پھر ان میں زوال آ جاتا ہے، لیکن اگر قوم نے اقدار خداوندی کے مطابق اپنے معاشرے کو استوار کیا ہوا ہے تو پھر قوم پر زوال نہیں آتا، کیونکہ فی الخلق کو تو زوال ہے لیکن اقدار خداوندی کو کوئی زوال نہیں ہے۔ اقدار خداوندی کی حامل قوم کو اس وقت زوال آتا ہے جب وہ قوانین خداوندی سے ہٹ جائے۔ مسلمانوں کے زوال سے معلوم ہوا کہ ہم قوانین خداوندی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم ہی کیا دنیا کے کسی کونے میں بھی اقدار خداوندی کے مطابق معاشرہ استوار نہیں ہے۔ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں اور ان کے معاشرے کو زوال نہیں ہوتا، اور نہ افراد معاشرہ کی ذات میں عزم حلال و کمزوری واقع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 69۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ تشبیہات و استعارات کے انداز میں بات سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شاعری کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری اس کے شایان شان ہے۔ جو کچھ اس پر نازل کیا گیا ہے وہ ذکر ہے، یعنی تاریخی حقائق ہیں اور نہایت ہی واضح قرآن ہے۔ شاعر کے اپنے جھوٹے جذبات و خیالات ہوتے ہیں، لیکن وہی نبی کے خیالات اور فکر پر مبنی نہیں ہوتی۔ شاعری سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ایک حقیقت کو آپ منظوم طریقے سے نظم میں اشعار کے ذریعے ادا کر دیں تو قرآن کی روح سے وہ ناجائز ہو جائے گا
اور اگر اسی کو نثر میں بیان کر دیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ شاعری یا شعریت ایک ایسی ذہنیت ہے جو حقائق سے بات نہیں کرتی، دلائل سے بات نہیں کرتی، بلکہ لطائف و جذبات سے بات کرتی ہے۔ قرآن نے شاعری کی کیفیت بتائی، فی کل وادی یہیمون، سورہ 26 آیت نمبر 225۔ یہیمون کا مادہ ہے یمین ہے، اور الحیام سخت ترین پیاس کو کہتے ہیں۔ عرب الایہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کو جھوٹی پیاس ستا رہی ہو۔ جھوٹی پیاس والا کتنا ہی پانی پی لے اس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی۔ شاعر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جھوٹی پیاس والے اونٹ کی طرح ہر وادی میں، ہر صحرا میں، ہر دشت میں، ہر نخلستان میں، ہر کوہسار میں جدھر منہ اٹھا چل پڑا۔ اس کی پیاس اس لیے نہیں بجھتی کہ وہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے، فراق کے نالے، وصال کی لذتیں سب جھوٹ ہوتا ہے، نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی محبوب ہوتا ہے، نہ محبوب کی گلیاں ہوتی ہیں، نہ رسوائیاں ہوتی ہیں اور نہ عزتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب خیالات کی دنیا ہوتی ہے۔ ساری عمر وصال و فراق کی غزلیں لکھتا رہتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ کیا کبھی آپ نے کسی شاعر کو یہ کہتے سنا کہ میری اب فراق والی پیاس بجھ گئی ہے، اس لیے میری فراق کی غزلیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور میں آئندہ صرف وصال کی غزلیں لکھا کروں گا؟ شاعر کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنی فکر ہوتی ہے، لیکن نبی کے اپنے خیالات اور فکر کا نتیجہ وہی نہیں ہوتی، وہ تو خدا کی طرف سے عطیہ ہوتا تھا۔ اس لیے کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے۔ دراصل عربوں کا خیال تھا کہ شاعروں پر وحی آتی ہے، اس لیے کہا کہ ان کو شاعری نہ سمجھ لینا، یہ تو حقائق بیان ہو رہے ہیں۔ ایک نبی رسول کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹی پیاس والے اونٹ کی طرح مارا مارا پھرے، اس کا تو ہر قدم حقیقتاً اپنی منزل کی طرف اٹھتا ہے۔ رسول تصوراتی دنیا میں نہیں ہوتا کہ اب میں نے محمل کو جا لیا اور لیلا کو پکڑ لیا۔ لیلا اور محمل سارا شاعر کے ذہن میں ہوتا ہے، باہر حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ایک کھلے ہوئے واضح انقلابی پروگرام کا منشور ہے، اعلامیہ ہے۔ قرآن کے معنی ہیں حکومت کا اعلامیہ، پروکلیمیشن، کسی مملکت کا اعلان جو ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اعلامیہ کی خصوصیت بتائی کہ یہ مبین ہے، نہایت واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی التباس نہیں ہے۔ ذکر، کوئی چیز قیمتی ہو اور اس کی حفاظت کرنا بھی مقصود ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا جائے، ایسا کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ یعنی قرآن ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھنے کی چیز ہے۔ قرآن کو شاعری سے کیا تعلق؟ شاعری میں تو ہر چیز غیر متعین ہوتی ہے، کوئی نصب العین نہیں ہوتا جس کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھا جائے۔ یہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھنے والی چیز قرآن کس لیے دیا گیا؟ اس کے لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 70۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، تاکہ جس قوم میں زندگی کی حرارت باقی ہو اور وہ زندہ بھی رہنا چاہے تو اسے غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے، اور جو قوم صحیح روش پر چلنے سے انکار کر دے تو وہ خود دیکھ لے کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ کس طرح حقیقت ثابتہ تھا، شاعر ہی نہیں تھا۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، سورہ 36 آیت نمبر 70، تاکہ جن لوگوں میں زندگی کی رمق اور زندہ رہنے کی تمنا ہے تو اے رسول تو انہیں خطرات سے آگاہ کر دے کہ خطرات کی طرف نہ جائیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہے، مردوں کی بستی کے اندر جا کر واعظ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رسول وحی کے ذریعے کرتا یہ تھا کہ یخرج الحی من المیت، سورہ 6 آیت 96، مردوں کی بستی میں ان لوگوں کو الگ کر دیتا تھا جن کے اندر زندگی کی رمق ہو اور ان میں زندہ رہنے کی آرزو بھی ہو، پھر وہ وحی کی شمع ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ مردوں کے ہاتھ میں خدا قرآن نہیں دیتا، کیونکہ مردوں کو روشنی کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں طبعی طور پر مردہ اور زندہ مراد نہیں ہے۔ زندہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ پہلے لوگ مردہ لاشیں ہوتی ہیں، پھر قم باذن اللہ کہہ کر رسول ان کو زندہ کرتا تھا، پھر وحی کی شمع ان کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں مردہ سے مراد وہ ہیں جن میں زندگی کی رمق نہ ہو اور نہ ہی وہ زندہ رہنے کی تمنا اپنے اندر رکھتے ہوں۔ اگر کوئی قوم مانوی مردہ ہے تو قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب مانوی مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو قبروں میں حقیقی مردوں کے لیے قرآن خوانی کا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ قرآن تو من کان حیا، سورہ 36 آیت نمبر 70، جو زندہ رہنا چاہتا ہے کے لیے قرآن ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یا حقہ، سورہ 36 آیت نمبر 70 کے معنی ہیں کسی چیز کا محسوس طور پر سامنے آ جانا۔ قرآن دیا تو کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے، صرف تخیلاتی باتیں نہیں ہیں۔ جو نہیں مانتے تو وہ اس کی ہر بات محسوس طور پر ابھر کر سامنے آتی دیکھ لیں گے۔
آیت نمبر 71۔ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون کیا یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ ہماری قدرت سے پیدا کرتا چیزوں میں سے جو مویشی ہیں یہ ان کے مالک ہیں، یعنی یہ ان پر کس قدر قدرت اور تسلط رکھتے ہیں۔ مالکون، مالک یعنی حق ملکیت۔ ملکیت کے معنی قبضہ پوزیشن نہیں ہوتا، یہ صرف کسی چیز کا مالک ہونا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو چیز کسی کے قبضہ پوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس پہ پورا اقتدار و اختیار رکھتا ہے، اس لیے اس ملکیت کے لیے پوزیشن کا لفظ آپ کے ہاں ہے۔ ملکیت کے معنی کسی چیز کا مالک ہونا ہے، کسی شے کا شخصی ملکیت میں ہونا ہے، ورنہ ملکیت کے معنی تو اختیار و ارادہ ہوتا ہے، قدرت ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے۔ کہا کہ حیوانات پیدا کیے وہ انسانوں کے قبضہ اختیار میں ہوتے ہیں، انسان ان کا مالک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 72۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ہم نے ان مویشیوں کو انسانوں کے لیے بانداز تدلیل متی بنایا، پس یہ ان سے سواری کا کام لیتے ہیں اور ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان کسی انسان کا مملوک ہو تو اس سے زیادہ انسان کی تذلیل نہیں۔ زندہ قوموں کے مقابلہ میں مردہ قوموں کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو انسان کے مقابلہ میں حیوان کی ہوتی ہے۔ حیوانات کی زندگی کا اپنا مقصد کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مالک کی خدمت گزاری کے لیے جیتے ہیں اور اسی کی خاطر مرتے ہیں، وہ اس کے مقاصد کے بروئے کار لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا سورہ 36 آیت نمبر 72۔ اس لفظ نے بتا دیا کہ مالک کی ملکیت ہونے میں ملکیت کی ذلت ہے، تذلیل ہے۔ صرف فرمان برداری کے لیے پیسیوں الفاظ اور تھے، لیکن قرآن نے ملکیت کے لیے ذللناہا سورہ 36 آیت نمبر 72 کے لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ عبیر المذلت اس گدھے کو کہتے تھے جس پہ بوجھ بھی لادا ہوا ہو اور پیچھے سے ڈنڈے بھی پڑ رہے ہوں، یعنی محکومیت اور فرمان برداری کرنا اور پھر ڈنڈے بھی پڑنا۔ حیوانات کی یہ کیفیت بتائی کہ تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، نچوڑ کر ان کا دودھ پی جاتے ہو، کھالیں کھینچ کر کھالوں سے مختلف کام لیتے ہو، گوشت ان کا کھا جاتے ہو۔ یہ کچھ انسان اپنے مملوک حیوانات کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جہاں انسان دوسرے انسانوں کا مالک بن بیٹھے تو حقیقتاً وہ بھی اپنے مملوک انسانوں کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے، ان کے خون کا آخری قطرہ بھی چوس لیتا ہے۔ اب جن لوگوں کے بارے میں خدا نے کہا کہ وہ حیوانات کے مانند یا حیوانات کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ لازمی طور پر انسانوں کے مملوک ہوں گے، ان کا اپنا اختیار و ارادہ نہیں ہوگا، وہ انسانوں کے مقاصد کے حصول کا حیوانات کی طرح ذریعہ ہوں گے۔ غلام مملوک کا اپنا اختیار و ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے قرآن ان کو انعام یعنی حیوان بلکہ ان سے بھی گئے گزرے کہتا ہے، کیونکہ حیوانات میں تو اختیار و ارادہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ حیوانات سے گئے گزرے اس لیے کہ انہوں نے خدا کے عطا کردہ اختیار و ارادے کو سلب کر لینے دیا اور محکوم ہو گئے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو اقدار کی پابندی نہیں کرتے وہ انسانی سطح پر نہیں، حیوانی زندگی کی سطح پر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 73۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور انسان ان مویشیوں سے سینکڑوں قسم کے فائدے اٹھاتا ہے اور ان کا دودھ پیتا ہے۔ مالک اور مملوک کا فرق سمجھنے کے باوجود بھی کیا یہ لوگ اپنے اختیار و ارادے سے صحیح روش کے بھرپور نتائج حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ آیت نمبر 74۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انسان نے خدا کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اختیار و اقتدار کا مالک اس توقع پر سمجھا کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ آیت نمبر 75۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ان سے کہہ دو کہ یہ ہستیاں قطعاً اس کی قدرت نہیں رکھتی کہ ان کی کسی قسم کی مدد کر سکیں، الٹی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ خود ان کی حفاظت کے لیے ان کے پجاریوں اور مریدوں کے لشکروں کو ہر وقت موجود رہنا پڑتا ہے۔
غیر اسلامی نظام میں، حیوانی سطح کے نظام میں، انسان اپنی مدد کے لیے جن پر بھروسہ کرتا ہے وہ تو خود بڑے مفاد پرست ہوتے ہیں، بغیر اپنے مقصد کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ جس وقت ان کا مقصد پورا ہو جائے تو دھتکار دیتے ہیں۔ یہ اور ان کے لاؤ لشکروں کو تم دیکھو گے کہ ہمارے قانون مکافات عمل کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے خدا کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ بھلا صاحب اقتدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 76۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ لہٰذا یہ لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اے رسول تو ان سے افسردہ خاطر مت ہو۔ یہ لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ آیت نمبر 77۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ کیا انسان نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کی تخلیق نطفہ یا آب سے کی، پھر تکمیلی مراحل طے کرنے کے بعد یہ ہمارے ہی قوانین کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 78۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اپنی پیدائش کو بھول کر انسان ہمارے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں گل چڑھ کر بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر بھلا انہیں کون زندہ کرے گا؟ سورہ 37 آیت نمبر 16، سورہ 73 آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 89۔ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ ان سے کہہ دو انہیں وہی خدا زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ اپنی مخلوق سے متعلق زندگی اور زندگی کے بعد کے تمام مراحل سے واقف ہے۔ آیت نمبر 80۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ وہی خدا دوبارہ پیدا کرے گا جس نے سرسبز درختوں کی رگوں میں آگ حرارت کو محفوظ رکھ چھوڑا ہے، اور اس حرارت کا مشاہدہ جب تم درختوں کی ٹہنیوں کو جلاتے ہو تو تم اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہو، تو کیا وہ تمہاری زندگی کی حرارت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ آیت نمبر 81۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ کیا وہ خدا جس نے سلسلہ کائنات کو عدم سے پیدا کیا ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ موت کے بعد انسانوں کی مثل انسان پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ قادر ہے، اور وہی اصل میں ہر قسم کی تخلیق کرنے والا ہے اور ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ خلاق العلیم، خلاق و ایسی چیزیں کر دینے والا جو تمہارے ذہن میں نہ آ سکیں، اس قسم کی تخلیق کرنے والا۔ العلیم، خدا اپنے علم کے سہارے تخلیق کرتا ہے۔ آیت نمبر 82۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اس کا قانون تخلیق تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے کے ساتھ ہی اس شے کی تخلیق کی ابتدا پست ترین نقطہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ کن کا تعلق عالم امر سے ہے اور فیکون کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ کن فیکون، خدا سچ مچ کن فیکون کے الفاظ نہیں کہتا، یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے خدا نے کہا ہے، ورنہ اس کی تخلیق کا تو یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی شے کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو شے خود بخود عالم خلق میں اپنے پست ترین نقطے سے وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر متعلقہ قوانین کے مطابق اپنے تکمیلی نقطے کی طرف ارتقائی منازل طے کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کن یعنی ارادہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اور ہم عالم امر میں خدا کے ارادے کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح بروئے کار آتا ہے۔ فیکون کا تعلق عالم خلق سے ہے
اور ہم خدا کے ارادہ کو اس وقت سے سمجھ سکتے ہیں جب ارادہ عالم خلق میں طبعی قوانین کی روح سے وجود پذیر ہوتا ہے اور متعلقہ قوانین کے مطابق تکمیلی مراحل طے کرتا ہے۔ اس نقطے سے یعنی عالم خلق سے ہماری سائنس شروع ہوتی ہے۔ عالم امر سے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تخلیق کی ابتدا میں بھی ہماری سائنس ختم ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق بھی ہماری سائنس ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس عالم امر کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی۔ انسان کی ابتدا اور انتہا کا تعلق عالم امر سے ہے۔ بہرحال مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا۔ دین کا سارا فلسفہ اس ایمان پر چلتا ہے کہ زندگی موت کے بعد بھی آگے چلتی ہے۔ آیت نمبر 83۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ لہٰذا وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں تمام اشیاء کائنات کی حکمرانی ہے، وہ اس تصور سے بہت بلند ہے، پاک ہے کہ وہ انسان کی موت کے بعد زندگی کو جاری رکھنے پر قادر نہ ہو۔ خدا کا قانون مکافات انسانوں کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے تمہارا ہر قدم اس کے قوانین کی روح سے مرتب کردہ نتائج کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فسبحان الذی، سورہ 36 آیت نمبر 83۔ یہ جو انسان تصور کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس کے لیے کہا کہ خدا تمہارے ان ناقص تصورات سے بہت بلند ہے۔ بے یاد ہی ملکوت کل شیء، سورہ 36 آیت نمبر 83۔ ہر شے کا اقتدار اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا اقتدار اتنا لا انتہا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ 36 آیت نمبر 83۔ ہر شے اس کے قانون کی طرف رجوع کرتی چلی جا رہی ہے۔ زندگی کی ابتدا اور زندگی کا نقطہ تکمیل کی طرف بڑھنا، مکافات عمل کا ظہور خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا موت کے بعد زندگی بھی اس کے قانون کے مطابق نمایاں ہو جائے گی اور خدا کے قانون کے مطابق ہی آگے چلے گی۔ اگر دنیا میں قوانین خداوندی کے مطابق نظام قائم کیا جائے اور زندگی بسر کی جائے تو پھر اس دنیا میں بھی نہ کسی بے گناہ کی گرفت ہوگی اور نہ کوئی مجرم گرفت سے بچ سکے گا اور نہ کوئی مجرم اپنے جرم کو چھپا سکے گا۔ اخروی دنیا میں اعمال کے نتائج خدا کے قانون کی روح سے ظہور میں آئیں گے۔ تو اگر اس دنیا میں قوانین خداوندی کو معاشرے میں روح عمل فنکشنل کر دیا جائے تو اسی دنیا میں اعمال کے نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے اور معاشرہ جنت بن جائے گا۔ انسان کا ہر قدم خدا کے قانون مکافات کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ اعمال کے نتائج تو اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں اور جو بچیں گے ان کے نتائج اخروی زندگی میں ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ یاسین اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔